اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین بھائیوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولوی امین شہیدی صاحب نے بالآخر وہ بات کہہ دی جس کی ہم نے بہت پہلے پریڈکشن بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ حضرات جو تشہد میں سے علی ولی اللہ چھڑوا رہے ہیں، یہ کل کو اذان و اقامت سے بھی چھڑوائیں گے، کلمے سے بھی چھڑوائیں گے. اور حضرت نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا جی اذان و اقامت کا جز نہیں ہے، ہمارے فقہا یہ ہیں وہ ہیں. خیر جو بھی انہوں نے کہا ہے، آپ ان کی ویڈیو کی طرف چلیں. اس کے بعد میں حضرت کے جھوٹ کو، ان کی خیانت کو انہی کے فقہا کی کتابوں سے کھول کر دکھاؤں گا کہ آیا حضرت نے کتنا سچ بولا آپ کے سامنے. ہیو اے لک آن دس کلپ. کہ آج آپ جتنے ہمارے مجتہدین اور فقہا ہیں، ائمہ فقہ، ان سے پوچھ لیں کہ کیا اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا اس کا جز ہے؟ سب کہیں گے نہیں، جز نہیں ہے. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 بار، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آگے. تو یہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا ہے کہ آپ نے اذان کا حصہ بنا دیا. تمام فقہا مشترکاً یہ کہیں گے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. سر، آپ حضرات میں دیانت، سچائی، ایمانداری نام کی کوئی چیز ہے یا پھر بچپن سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں؟ یہ تمام فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی کسی ایک کا بھی حوالہ دیا آپ نے؟ وہ چلیں خمینی، خامنائی اور سیستانی کے نزدیک نہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری فقہا پہ آپ جھوٹ باندھنا شروع کر دیں. خیر، انہوں نے اپنی بات کی تھی وہ بھی بلا حوالہ اور بالکل کھلا سفید جھوٹ. ہم آپ کو حقیقت کی طرف لیے چلتے ہیں انہی کے مسلک کے علماء کی طرف سے. جی فقہا کی بات کی تھی نا آپ نے، اول تو فقی محدث کو کہا جاتا ہے، خیر لیکن چلیں پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں فقہا. آج ان کے رسالہ امریہ ہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے جز کہا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے تو ان علماء کی بات کی جائے جو آپ لوگوں میں درجہ فقاہت بھی حاصل کر چکے ہیں اور اپنی کتابوں میں حقائق بھی درج کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا آغا حسنین صاحب کی نجفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب شہادت ثالثہ. یہ بھی تو نجف کے اکابر علماء میں سے ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہے شہادت ثالثہ پہ. اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے واضح 2 ٹوک موقف جو صفحہ نمبر 58 پہ پیش کیا ہے. یہاں پہ آغا حسنین صاحب کی فرماتے ہیں متعدد فقہا و مجتہدین کے نزدیک علی ولی اللہ کی شہادت جز اذان ہے. متعدد فقہا اور مجتہدین کے نزدیک. اور آپ کہہ رہے ہیں جی کسی کے نزدیک بھی ماشاءاللہ یہ بات ثابت نہیں ہے اور یہ ہے تو وہ ہے. اللہ اکبر. خیر عزیزان، یہ تو تھی ایک دلیل جس میں متعدد فقہا ہیں اور میں ان میں سے چند ایک آج آپ کے سامنے پیش بھی کر کے جاؤں گا تاکہ حضرت کا جھوٹ مکمل آشکار ہو. یہ میرے ہاتھ میں توضیح المسائل موجود ہے جی آغا مظہر علی شیرازی صاحب کی. انہوں نے اپنی توضیح میں ان کا فتویٰ نہیں نقل کر رہا، میں ان کا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں. صفحہ نمبر 382 پر مسئلہ نمبر 865 پہ واضح یہاں پر لکھا ہے فقہا کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز ہے. وہ اپنے کسی فتوے کی بات نہیں کر رہے، جمیع فقہا ان میں سے ان فقہا میں سے ایک جماعت کا ذکر کر رہے ہیں. خیر عزیزان، اب ہمیں دیکھنا یہ کہ وہ فقہا کون سے ہیں
جنہوں نے جزیت علی ولی اللہ در اذان پر بات کی ہے اور اسے مکمل معنی میں تسلیم کیا. ان فقہا کی طرف اب ہم ذرا نظر کر لیتے ہیں. آئیں جی. یہ سب سے پہلے تو آغا صادق شیرازی کی کتاب میں پیش کرنا چاہوں گا، احکام الشباب. یہ احکام الشباب میں انہوں نے جب اذان کے معاملے پر یہاں پر ان کا فتویٰ موجود ہے. اس میں عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 151 پر آغا صادق شیرازی نے اذان و اقامت جب لکھا ہے، اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کے بعد حتیٰ کہ جناب سید اشہد ان علی و فاطمہ زہرا و اولادہ المعصومین حجج اللہ، تمام معصومین کا ذکر کیا آغا صادق شیرازی نے. یہ اس سے بڑی دلیل ہم آپ کے سامنے کیا پیش کریں کہ جناب سیدہ تک کا اسم مقدس انہوں نے اذان میں بطور جز لکھا ہے. کوئی مستحبی الفاظ نہیں یا پھر قربت کی نیت سے کہنا یہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی یہ دوسرے آغا مبشر کاشانی، یہ ان کی توضیح المسائل میرے ہاتھ میں موجود ہے. انہوں نے بھی اذان و اقامت صفحہ نمبر 221 پر جب لکھی ہے، مسئلہ نمبر 777 میں 777، تو اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز ہے. واضح دو ٹوک الفاظ میں آغا مبشر کاشانی نے بھی اسے جزو اذان تسلیم کی ہے. اور یہ حضرت کہہ رہے تھے جی تمام فقہا اس بات پر اٹل ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ علی ولی اللہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. اللہ جانے پھر یہ لوگ کون ہیں جن کے میں حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خیر عزیزان، یہ میرے ہاتھ میں رئیس المجتہدین آغا محمد شیرازی ان کی توضیح المسائل موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 215 پر انہوں نے واضح لکھا ہے، مسئلہ نمبر 928 میں، کہ بعید نہیں ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز ہو، اور بہت سی روایات میں اس طرف اشارہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت سی روایات میں علی ولی اللہ کے جزو اذان ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں جی، تمام فقہا اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جی علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے. استغفر اللہ، انسان کو مولوی صاحب تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. یہ صرف بغض علی کے معاملے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. خیر عزیزان، چلیں آئیں اس وقت دور حاضر میں جو سب سے بڑے محقق عالم نجف کے شیخ محمد سند، ان کی کتاب ولایت علی کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 228 پر پورا باب باندھا اور اس میں متعدد روایات لے کر آئے ہیں. وہ روایات جن میں ہے کہ تیسری گواہی اذان کا جز ہے. یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ حضرات، جناب جو ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے، اب تو خیر شیخ سند نے بھی اپنی کتاب میں جزیت کے بارے میں بات کر دی ہے. اب مولوی امین شہیدی صاحب کے شیخ سند کو فقہا سے خارج کریں گے. خیر عزیزان، آگے یہ لوگ ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں چھپی ہوئی کتابیں ہیں تو ہم ان پر یقین نہیں کرتے، ہمیں اصلی نسخے دکھائے جائیں. یہ حوزہ علمیہ قم سے چھپی فارسی توضیح المسائل میرے پاس ان کی آیت اللہ رستگار جو یہ باری صاحب کی موجود ہے، اور اس میں 289 نمبر صفحہ پہ اذان و اقامت کے باب میں انہوں نے بھی کوئی مستحبی الفاظ یا بلحاظ قرابت کچھ نہیں لکھا. اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، واضح جزو اذان لکھا ہوا ہے.
خیر عزیزان، اور اب مزید آگے چلیں. تو جو معاملات ہمارے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، کیا علی ولی اللہ کے وجوب پہ، واجب ہونے پر کسی فقیہ نے کوئی دلیل دی ہے؟ جی ہاں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی، فقیہ ایران آغا عباس قمر بنی ہاشم کی معرفت امیر المومنین. آغا عباس قمر بنی ہاشم نے صفحہ نمبر 146 پر اپنی کتاب میں 146 پر واضح لکھا ہے کہ اذان و اقامت میں تقیہ کی شرائط برطرف ہو جانے کے بعد ولایت علی کی گواہی دینا واجب ہے. ولایت علی کی گواہی دینا واجب ہے. حضرت فرما رہے تھے نہیں جی، وہ فقہا سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر عزیزان، پھر یہ ایک اعتراض اٹھائیں گے نعوذ باللہ شیخ صدوق رحمہ اللہ پہ. یعنی شیخ صدوق نے بھی کہا ہے جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھے اس پہ لعنت ہے، یہ غالیوں نے روایات گھڑ لی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو آئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ پہ ہماری ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہیں. ہم نے واضح اس میں خیانتیں پکڑ پکڑ کے بتایا ہے کہ کتنی ماشاءاللہ اس میں دیانتداری سے کام لیا گیا. وہ سارا چٹا کھٹا کھل کے سامنے آ گیا تھا الحمدللہ. اور آغا صدوق پر جو جھوٹے الزامات لگے تھے ان سب کا ہم نے ان کے سامنے ازالہ کر دیا تھا. خیر عزیزان، چلتے ہیں شیخ صدوق کی کتاب کی طرف، جہاں پہ انہوں نے اذان کے لحاظ سے باقاعدہ حدیث معصوم سے کلام کیا. یہ آغا صدوق کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، الہدایہ. یہ میں سب مومنین کو حوالہ دے رہا ہوں جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ شیخ صدوق اگر مخالف شہادت ثالثہ در اذان نہیں تھے، انہوں نے لکھا کہاں پہ ہے؟ تو آئیں وہی دکھا رہا ہوں. اس میں صفحہ نمبر 131 باب اذان و اقامت، یہاں باب نمبر 42 ہے. مولا صادق کی حدیث لکھے ہے، قال صادق صلوات اللہ علیہ الاذان 20 حرفا. اذان کتنے فصول کی بتا رہے ہیں مولا؟ 20 فصول کی اذان ہے یہاں پہ. اور الحمدللہ وہ بلا علی ولی اللہ پوری ہو ہی نہیں سکتی. خیر عزیزان، حدیث دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم انہیں یہ بتا دیں کہ بھائی ہم آپ کے فقہا علماء کی وجہ سے علی ولی اللہ کو اذان یا پھر تشہد کا جز نہیں مانتے. ہمارے پاس حدیث ہے معصوم کی. حدیث آپ کے پاس کوئی عدم جواز پہ حدیث ہو تو لا کے دکھائیں. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم اب تو انہیں شرم ہی کرنا پڑے گی. عراق کے ایک عالم شیخ عبدالرسول زین الدین صاحب کی کتاب اسماء و القاب امیر المؤمنین، اسماء و القاب امیر المؤمنین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تو اس بارے میں پڑھے ہوئے نا کہ مولا علی کی گواہی جزو اذان ہے یا نہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں پیج نمبر 67 میں مولا علی کا نام لکھا ہے الاذان. مولا علی کا اپنا فرمان ہے میں ہی اذان ہوں. آپ حضرت اس بات پہ جا کے چیخیں مار رہے ہیں ممبر پہ کہ آیا علی ولی اللہ اذان اقامت کا جز ہے یا نہیں. آپ کے گھر کے علماء تو کہہ رہے ہیں علی پوری اذان ہے. جی سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں ہے. استغفر اللہ. خیر عزیزان، آپ لوگوں کو یاد ہوگا سن 1983 میں جو مناظرہ ہوا تھا ناصبی حضرات اور شیعوں کے درمیان، جس میں فقط ایک شیر پنجاب آغا تاج الدین حیدری سلطان المناظرین رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جا کے مذہب شیعہ کا دفاع کیا تھا اور الحمدللہ مخالفین کو لوہے کے چنے چڑھنا پڑ گئے تھے وہاں پر. یہ ان کی مناظرے پر مشتمل کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، لاجواب مقالہ. اس میں صفحہ نمبر 123 میں علماء اہل سنت کے سامنے آغا نے کیا اپنا مقدمہ رکھا تھا؟ علماء شیعہ اور اذان میں علی ولی اللہ کی جزئیت کا اس بات. علماء اہل سنت کے سامنے انہوں نے مذہب شیعہ کے معاملات پیش کیے تھے جو حکومتی سطح پر ہمارے پاس موجود ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان ہے. لیکن
کیا کریں ماشاءاللہ، جب جہالت سر چڑھ کے بولے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. خیر عزیزان، اب تو میں حضرت کے مسلک کی وہ کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس کتاب کو بھی نہیں ماننا پھر انہیں طبقہ اجتہاد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ اس سے بڑی کتاب اجتہاد اور اصول فقہ کی فیلڈ میں ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ میرے پاس محقق ہلی کی کتاب موجود ہے، شرح الاسلام، جس کی شرح جواہر الکلام آغا حسن نجفی نے لکھی تھی. شرح الاسلام، اس کی یہ جلد نمبر اول اور دوم میرے پاس کمپیریٹیو ہے. صفحہ نمبر 60 پہ کتاب الصلاۃ و اذان و اقامہ، یا نماز اذان و اقامت کا جو انہوں نے مشتمل باب لکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث ہی کوٹ کی ہے. اور وہ کیا حدیث ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امین المؤمنین. جہاں محمد رسول اللہ وہاں فوراً علی ولی اللہ. جب بھی تم توحید و رسالت کا ذکر کرو وہاں میرے بابا علی کا بھی ذکر کرو. یہ واضح امام صادق کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے اسی باب میں. تو وجوب تو الحمدللہ یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. لیکن خیر عزیزان، آئے ہم اس بات پہ چلتے ہیں کہ کل کوئی اگر کہیں گے کہ آپ ہمارے فقہا کو مانتے نہیں تو ان کے حوالے کی دے رہے ہیں، تو پہلی بات وہ بطور خصم مخالف، دوسری بات آپ لوگوں کو مناظرے کا کچھ نہیں پتا، تیسری بات ہم نے الحمدللہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب الہدایہ سے مولا صادق کی حدیث پیش کر کے بتایا کہ ہم آپ کے فقہا کی وجہ سے علی ولی اللہ کو اذان و اقامت کا جز نہیں مانتے، ہمارے مولا نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن چلیں، اگر اتنی ضد لگی ہوئی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں مفسر کبیر آغا نجات تائی کی کتاب موجود ہے، علی ولی اللہ واجب ہے، شہادت ثالثۃ واجبۃ و جزیۃ. اب اس کتاب میں انہوں نے بالکل، اب اس کتاب کے فرنٹ پہ ہی آپ دیکھیں ذرا، فرنٹ ٹائٹل ہے انٹرنل پیج میں، وہاں پہ آغا نجات تائی کیا فرما رہے ہیں؟ فقہا کے لیے تینوں یہ شہادت ثالثہ واجب اور جز ہے. اذان و اقامت اور نماز کے تشہد نماز جنازہ میں فقہا کے لیے تینوں عقائدی شہادتوں کا اذان و اقامت اور نماز کے تشہد اور نماز جنازہ سے حذف کرنا جائز نہیں. الحمدللہ آغا نجات آئی تو کہہ رہے ہیں کسی فقیہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ علی ولی اللہ حذف کرے. جی امین شہیدی صاحب، حضرت اب بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جی علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، وہ صرف بنی امیہ کے خلاف ہم نے ایک کام کیا تھا مولا کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، تو میں کہوں گا صرف کچھ خدا کا خوف کریں، کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں اور جا کے سچ بولنے کی کوئی میڈیسن لیں. یہ صرف بغض علی کے معاملات ہیں جو آپ لوگوں کو ممبر پہ آ کے ابھار رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے یہ خود کیا یا آپ سے کروایا گیا. الحمدللہ ہمیں سب پتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے احترام کے دائرے میں بات کروں اور جس طرح معاملہ چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں، تو جوانوں کے عقائد نہ بگاڑیں. کیونکہ اگر میں آپ کی علماء اور مجتہدین کی کتابیں کھولنے پہ آ گئے اور ان کی اصلیت انہی کی کتابوں سے میں دکھانے پہ آ گیا تو لٹرلی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو. میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. سو بی کیئرفل اینڈ ڈونٹ جسٹ bark like this next time. والسلام. تیرا لقب صدیق اکبر خیبر گیر بھی تو ہے، غوث بھی تو، فاروق بھی تو، پیرانے پیر بھی تو ہے. ولیوں نے پکارا ڈوبو تو کنارا، ایک روز کہے گی دنیا ہے سب کا سہارا. حیدر حیدر اول و آخر حیدر حیدر حیدر